ہمارے محترم MLA صاحب کہ یہ وہ نبی ہیں جن سے محبت کا دعویٰ صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ ممرا کے رہنے والوں، تم خوش نصیب ہو، تم سعادت مند ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس شہر میں آ کر کے بسے ہوئے ہیں۔ ہر اس پر اگر کسی نے چار چاند لگایا ہے تو اس سیکولر لیڈر جتندر احوار صاحب نے لگایا ہے۔ احوار صاحب، میں آپ کے روڈ اور لائٹ اور گٹر کی وجہ سے میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات یہاں سے لے کر کے پونا واپی جہاں پر بھی میرا لیکچر ہوتا ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ اس آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی فرقہ پرست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں جس بات کی طرف آپ تمام لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سڑک، روڈ، نالی، ہاسپٹل اور ایجوکیشن سے نہیں ہے۔ یہ ان سب کے کام کے لیے آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں کارپوریٹر چنا ہے۔ آج کی اس پروگرام میں جو سب سے اہم چیز ہے جو میں نے اس الیکشن میں اور بھارت میں جو پچھلے کئی سالوں سے الیکشن ہو رہے ہیں، جو چیز ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اور جو سماج دشمن طاقتیں ہیں جس طرف وہ دیش کو، دیش واسیوں کو اور ہمارے سماج کے خاص طور پر نوجوانوں کو لے جانا چاہتی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ بہت سارے بزرگ لوگ بھی ان سماج دشمن عناصر کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس کے اچھے ہونے کے لیے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس سماج کا امن اور شانتی والا ہونا۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہو، آپ کے پاس روزی روٹی کا سامان ہو، آپ کے پاس وقت کی لیٹسٹ گاڑیاں ہو، ہر قسم کے وسائل ہو، اگر سماج میں امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کریں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر بازی کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وہ شاندار بنگلہ، آپ کی وہ لیٹسٹ گاڑی اور آپ کا وہ بینک بیلنس کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم اور آپ ماشاءاللہ اس الیکشن میں آپ نے بہت ساری باتیں اللہ اس کے رسول کے حوالے سے سنی ہوں گی۔ میں بھی آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 4,500 برس پہلے، یعنی ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے تقریباً 2,500 سال پہلے اس دھرتی پر ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حسن اتفاق ہے ہمارے محترم MLA صاحب کہ یہ وہ نبی ہیں جن سے محبت کا دعویٰ صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں، ان سے کرسچین بھی کرتے ہیں، ان سے جیوس بھی کرتے ہیں اور ان سے ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو لفظ برہمن استعمال ہوتا ہے، ہمارے استاد بنارس کے کہا کرتے تھے کہ وہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 4,500 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اللہ کے حکم سے دنیا کے مقدس ترین شہر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور خانہ کعبہ بنا کر کے جب مکمل ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے 2 اہم دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا تو یہ کی تھی
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے اور میرے بیٹے نے تیرے حکم پر جو یہ پاک گھر بنایا ہے اس کام کو تو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے۔ یہ پہلی دعا تھی۔ اور ان کی جو دوسری دعا تھی جو آج کے اس پروگرام کا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ اس شہر کو امن اور شانتی والا بنا دے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شہر کے رہنے والوں کو روزی دینا۔ ممرا کے رہنے والوں تم خوش نصیب ہو، تم سعادت مند ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس شہر میں آ کر کے بسے ہوئے ہیں، بھانت بھانت کے لوگ ہیں، الگ الگ اسٹیٹ، الگ الگ دھرم اور الگ الگ کاسٹ کے لوگ ہیں، پھر بھی لوگ چلتے ہیں مگر کوئی کسی کا گریبان نہیں پڑتا، کوئی کسی کی اکا دکا واقعات ہر سماج میں ہوتے ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس پر اگر کسی نے چار چاند لگایا ہے تو اس سیکولر لیڈر جتیندر احوال صاحب نے لگایا ہے۔ احوال صاحب، میں آپ کے روڈ اور لائٹ اور گٹر کی وجہ سے میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، یہ بات یہاں سے لے کر کے پونا واپی جہاں پر بھی میرا لیکچر ہوتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اس آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی فرقہ پرست نہیں ہے، وہ آدمی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتا۔ اور سن لیجئے، ہم اس ملک کے ہر اس لیڈر کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے وہ ہو، کسی بھی ذات سے ہو، جو اس ملک کو ساتھ میں لے کر کے چلتا ہو۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی بنائے جانے سے پہلے جب 20 سال کے تھے تو مکہ میں اکا دکا واقعات ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ باہر کے بزنس مین آئے، انہوں نے مقامی لوگوں سے اپنا مال بیچ دیا، تو کچھ لوگوں نے تو پیسہ واپس کیا، کچھ لوگوں نے کہا پیسہ نہیں دیں گے، جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اس وقت کے جو سماج کے غیرت مند لوگ تھے، جن میں سے قبیلے بنو ہاشم، قبیلے بنو زہرہ اور اسی طریقے سے قبیلے تیم کے لوگوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی کہ اللہ کا یہ مقدس شہر، اس کا امن و شانتی غارت ہو جائے گا، لوگ اس طریقے سے لٹتے رہیں گے اور ان کا مال چھینتا رہے گا۔ اسی لیے عبداللہ ابن جدعان، ایک قبیلے کا سردار، ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 سال کی عمر میں شریک ہوئے، اور یہ ایگریمنٹ ہوا، یہ معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد شہر میں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور مظلوم کی مدد ہوگی۔ ارے آپ بھی تو اسی کے نبی کے نام لینے والے ہو، اور ہمارے نبی نے کہا تھا نبی بنائے جانے کے بعد ما احب ان لی بہ حمر النعم، نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس میٹنگ کے بدلے میں عرب کے لوگ سرخ اونٹ، جو عرب کا سب سے قیمتی مال ہے، اگر عرب کے لوگ مجھے وہ سرخ اونٹ بھی دیں تو میں اس قسم کی میٹنگوں میں شریک ہونے کے لیے آج بھی حاضر اور اس کے لیے تیار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جو ہے ایسے لیڈروں کے بیچ میں جا کر کے تقریر کرتے ہیں، اور یہ تقریر ہمارے نبی کر چکے ہیں۔ آپ نے خواہش ظاہر کیا ہے کہ جہاں پر ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اکٹھا ہو، اور جہاں پر امن اور شانتی کی بات ہو، بھائی چارے کی بات ہو، اس میں آپ سب سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کیجئے۔ اسی لیے میں نے اپنے جیتے ہوئے بھائی شانو پٹھان ان کے ساتھیوں سے پرسوں اپنی بلڈنگ میں کہا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے یا مجھ جیسے لوگوں کو ایسے بھائی چارہ کے پروگرام میں بلائیں گے تو وہاں پر ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی باتیں رکھیں گے۔ میرے ممرا کے بھائیوں، امن و شانتی کو باقی رکھو، اور اگر کوئی ایسا لیڈر آپ کو مل گیا ہے، ارے بھائی نالا دیر میں بنے گا، روڈ تھوڑا دیر میں بنے گا، مگر یہ لوگ جو ٹرین اور لوکل میں جا کر کے روزگار کرتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں صبح دوپہر شام یہاں سے جا کر کے نوکری کرتی ہیں، لوگ ایکسپریس ٹرینوں میں کہاں جاتے ہیں،
اگر ملک میں امن و شانتی نہیں ہوگی، علاقے میں امن و شانتی نہیں ہوگی، تو یہ روڈ لے کر کے کیا کرو گے؟ یہ نالا لے کر کے کیا کرو گے؟ یہ اسکول اور یہ ہاسپٹل لے کر کے کیا کرو گے؟ اس لیے وہ تمام طاقتیں جو چاہے داڑھی رکھ کر کے آئیں، چاہے ٹوپی لگا کر کے آئیں، چاہے اللہ رسول کا نام لیں، اگر وہ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، چاہے اسلام کے نام پر یا غیر اسلام کے نام پر، آپ لوگ ان کو ریجیکٹ کیجئے۔ یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی اللہ کی دعوت ہے، یہی ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ الیکشن جیتے اور انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا؟ ارے بھائی، یہ کارپوریٹر کا الیکشن تھا، یہ ویدھان سبھا لوک سبھا کا الیکشن نہیں تھا کہ آپ بڑے لیول پر پہنچ گئے۔ ہمارے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، مائیں بہنیں سہمی ہوئی تھی کہ اب محمد اس شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے۔ آپ جیت کر کے اتنا بڑا تماشا کرتے ہو۔ ہمارے نبی جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ جو ابو سفیان، جو آج تک میرے دشمن تھے، ان کے گھر میں اگر کوئی آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کے لیے امان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جان مال اور عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ دینی لبادے میں آ کر کے شہر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے ملک کے اندر بھائی چارے کا ماحول، امن و شانتی کا ماحول بنائے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی مضبوطی کے ساتھ بھائی چارے کا دامن پکڑے رہیے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔